الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم حاضرین، سورہ اخلاص پر قدر مفصل گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں اللہ کے اسم کریم احد پر کچھ تفصیل پیش کی گئی کہ آپ کہہ دیں اللہ احد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ اکیلا ہے اپنے کاموں میں، اکیلا ہے اپنی ذات میں، اکیلا ہے اپنے افعال اور ہر خوبی میں، یعنی کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے جیسا ہو جاتا تو اس کا اکیلا پن، احدیت اس کی متاثر ہو جاتی۔ اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی احد ہے، اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات اور ذات میں اسی کی مزید تکمیل، شدت، تاکید اگلے جملے سے بھی ہو رہی ہے۔ اس کی احدیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ صمد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور نام ہے۔ اس صورت میں یہ نام وارد ہوا، اور اس سے پہلے کے درس میں نے جو دو روایتیں پیش کی تھی، اللہ رب العالمین نے الاحد الصمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے کلمات سن کر کہا تھا کہ اس نے اسماء اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی، اور ایک دوسری روایت ان میں اللہ کے نام الاحد کے ساتھ الصمد کا ذکر بھی ہوا ہے، اور دوسری نصوص میں بھی موجود ہے۔ صمد کا جو مادہ ہے صاد میم دال، اس کے دو بنیادی معنی ہوتے ہیں۔ ایک ارادہ کرنا، ارادہ کرنا کسی سے کچھ مطالبہ کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، اور ایک معنی اس میں ہوتا ہے کہ سخت اور ٹھوس ہونا، مضبوط ہونا۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے یہ نام ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں، کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں، ساری مخلوقات اپنی ضروریات، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی پریشانیوں میں اپنے تحفظ، حفاظت کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف قصد اور ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کی طرف ارادہ کیا جائے۔ الصمد کے معنی اہل علم نے بڑے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یہاں میں کچھ علماء کے حوالے سے بعض اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے ناموں کی جامعیت اور معنویت پر غور کیجیے۔ یہ اللہ کی معرفت کا سب سے اہم ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اس کے اسماء و صفات کے معنی اور مطلب پر ہم غور کریں، اور ہم اللہ کی معرفت جتنی حاصل کریں گے، اس کی جانکاری، ہمارا ایمان، ہماری توحید اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اور ہمارے اعمال پر اس کے اتنا زیادہ بہتر سے بہتر اثر مرتب ہوگا۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی احدیت کے محقق ہونے کا اور اس کے متفرد اور اکیلا ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا ایک صفاتی نام الصمد ہے، کہ وہ الصمد ہے۔ صمد کا معنی شیخ نے بیان کیا، اے الرب الکامل والسید العظیم، یعنی وہ رب جو کامل رب ہے۔ رب کا معنی رب یرب، تربیت کرنا، پالنا پوسنا، مالک ہونا، آقا ہونا، جس کا ترجمہ ہم پرورش کرنے والا، پالنہار وغیرہ کرتے ہیں۔ متصرف، کائنات میں تصرف کرنے والا، جس نے اس پوری کائنات، ایک ایک ذرے سے لے کر جو ہمیں دکھائی نہ دے رہا ہو وہ بھی جو موجود ہے، اس سے لے کر بڑے سے بڑے اجرام اور اجرام سماویہ اور موجودات جو ہیں، جو ہمیں معلوم ہے اور نہیں معلوم ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش کی، ان تمام کا پیدا کرنے والا، پیدا بھی کیا، اس کے بعد ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، ان کا نظام مقرر کر کے نظام چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ جن مخلوقات کو کھانے پینے اور دوسری ضروریات پیش آتی ہے، کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں کی، ان تمام چیزوں کی ضروریات کو حسب ضرورت فراہم کیا، ان کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ سب اللہ کی ربوبیت میں شامل ہے۔ تو اللہ رب کامل ہے، یعنی پیدا کرنے میں، پیدا کرنے کے بعد مخلوقات کا انتظام کرنے میں، تدبیر کرنے میں،
زندگی موت دینا، بیماری شفا دینا، بارش برسانا، روزی کا انتظام کرنا، سارے کام جو کرتا ہے وہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، ہر وقت ایک نئی شان میں ہے. کسی کو نیچے کر رہا ہے، کسی کو اوپر کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو جو ہے بیمار کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے. ہر اس کے بے شمار کام ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ. یہ رب کامل ہے، کامل رب. اس کی ربوبیت کے دائرے سے کوئی موجود باہر نہیں ہے. ہر موجود اپنے وجود میں، ہر مخلوق اپنی پیدائش میں اسی کی مرہون منت ہے. چنانچہ وہ رب کامل ہے. وہ سید العظیم، اور عظیم سید. سید سردار جو انتہائی بلند مرتبے اور رتبے والا ہو. قوموں میں جن کو ہم سردار مانتے ہیں، کسی قوم کا کوئی سردار ہو تو کس معنی میں وہ سردار ہوتا ہے کہ لوگ اس کے گرد اکٹھا ہوتے ہیں، اپنے مسائل کو اس کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے معاملات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اسے با اختیار بھی مانتے ہیں. لیکن دنیا کا یہ سید ہونا یا سردار اور آقا ہونا یہ بہت 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 ہی ناقص ہے. بس سمجھانے کے لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نظام میں یہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا سید ہونا کامل اعتبار سے، سید کے معنی میں سرداری، شرافت، سیادت اور انتہائی یا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام، کہ کائنات کی ہر چیز اپنے مسائل میں اس کی طرف رجوع کرے، ہر ایک اس کو اپنا بڑا مانے، ہر ایک اس کو شرف اور عظمت والا مانے. تو السید العظیم کہا کہ وہ آقا اور سردار جو عظیم ہے، عظمت والا ہے. آگے کہا شیخ نے الذی لم یبقى صفت کمال الا اتصف بہا. بڑے جامع انداز میں شیخ نے فرمایا کہ سمد سید رب کامل اور سید عظیم ہے وہ ذات کہ کوئی بھی صفت کمال ایسی باقی نہیں ہے، کمال اور خوبی کی کوئی بھی صفت جس سے وہ متصف نہ ہو. ہر خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور کمال درجے میں. وصف بغایتها وکمالها، اور جتنی بھی خوبیاں ہیں، صفات و کمال ہیں، وہ سب کے سب انتہا درجے کی اور کامل مقام کی ہے. بحیث لا تحیط الخلائق ببعض تلک الصفات بقلوبہم، اس حیثیت سے اللہ کی صفات ہیں کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ان صفات کو اپنے دل کے اعتبار سے، اپنے وہم و خیال میں، اپنے خیال و تصور میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کی زبانیں اس کو تعبیر اور بیان کر سکتی ہیں. اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کی جامعیت اور وسعت کو، اس کی بہنائی کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. اس کا دل اپنے احاطہ خیال میں، خیال تصور میں اس کو گھیر نہیں سکتا، اور اس کی زبان اللہ رب العالمین کی صفات کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتی. اور کہا وَهُوَ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ، اور وہ مسمود الیہ ہے. صمد بمعنی مسمود یا صمد بمعنی صامت، دونوں معنی کیے گئے ہیں کہ یعنی مسمود معنی وہ ذات، صمد کا معنی میں نے ارادہ بتایا تھا کہ وہ ذات جس کی طرف لوگ قصد کریں، ارادہ کریں اپنی تمام ضروریات میں اور اپنے تمام مسائل و مصائب میں. یسألہ من فی السماوات والارض، شیخ نے سورہ رحمان کی آیت آگے پیش کی، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اور وہی اس کے لائق بھی ہے. جب سب اسی سے مانگتے ہیں مطلب سب محتاج ہیں، اور اس سے مانگتے ہیں اس کا مطلب سب کی مرادیں پورا کرنے کی طاقت اسی کے اندر ہے، قدرت اسی کے اندر ہے، صلاحیت اسی کے اندر ہے. لوگ مانگ رہے ہیں وہی سنتا ہے، وہ سمیع ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے. لوگ مانگ رہے ہیں وہ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو وہ جانتا ہے، صرف اللہ ہی ایسا ہے. لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، صرف اللہ ہی ایسا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، اور یہ سمد کا معنی بتاتے ہوئے شیخ نے کہا آگے مزید کہا فہو الغنی بذاتہ. چنانچہ اللہ رب العالمین الصمد کے معنی میں یہ بھی ہے کہ وہ بذات خود غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. وجمیع الکائنات فقیرۃ الیہ بذاتہم، اور پوری کائنات بذات خود، بذات اللہ رب العالمین کے فقیر ہیں، محتاج ہے. یا ایھا الناس، انی کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، بھکاری ہو، اور اللہ غنی ہے،
تعریف کے لائق ہے. تعریف کے لائق اس لیے ہے کہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم اس میں موجود ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین غنی بذات خود غنی ہے، کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. یہاں ضمناً میں ایک جملے کی طرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں کہ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین بہت سے کام تو فرشتوں کو کے سپرد کرتا ہے. ہاں، فرشتوں کے حوالے اس نے بڑی حکمتوں کے تحت ایک مخلوق پیدا کی فرشتوں کی شکل میں، ان کو قوی بنایا، بہت ساری صلاحیتیں اور خوبیاں دی جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، ہم اسے مانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو پیدا کیا اور کائنات کا جتنا بھی کام ہے ان فرشتوں کے حوالے کیا. موت کا فرشتہ، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، حساب و کتاب لینے والے فرشتے، بادلوں کو ہانکنے والا فرشتہ، اور ایسے بہت سارے فرشتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. یہ ذہن و دماغ میں رکھیں. یہ اس تناظر میں بھی اس کی اہمیت ہے. میں نے دوسرے دروس میں آمن الرسول میں ملائکہ کے ضمن میں یہ تفصیل بیان کی کہ بعض مذاہب میں اہل علم کی تحقیق ہے کہ جیسے ہندو مذہب ہے یا کچھ اور بعض مذاہب ہیں جن میں الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو مانا جاتا ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ فلاں کا دیوتا ہے، یہ لکشمی، اور یہ فلاں اور فلاں اور فلاں کا مختلف چیزوں کی طرف منسوب کر کے کچھ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور گویا اس طرح کا تصور رکھتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں، کائنات کی تدبیر میں اللہ رب العالمین نے کچھ ڈپارٹمنٹ الگ الگ بنا دیا اور لوگوں کے سپرد کر دیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے مسلمان کہلانے والے کچھ طبقات میں اہل تصوف اور جو قبر پرست لوگ ہیں، صوفیہ اور تصوف کے ماننے والے، ان کے یہاں جو کتب، ابدال اور اس قسم کی تفصیلات بیان کی جاتی ہے جھوٹی روایتوں اور حکایتوں کی بنیاد پر، اس میں بھی اس قسم کا تصور ہے کہ دنیا کے ہر بر اعظم میں کتب ہے، ان کے اوپر ابدال ہیں 4 اور ان کے اوپر غوث ہے، ان کے اوپر فلاں ہیں، اور یہ کائنات کا روز میٹنگ کرتے ہیں اور نظام کائنات چلاتے ہیں. جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، اس کی احدیت کا، اس کی صمدیت کا انکار کر رہا ہے، اس کے الحی القیوم ہونے کا رد کر رہا ہے. اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ رب العالمین ان سب چیزوں میں تنہا ہے، اکیلا ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کسی فرشتے، کسی پیر اور کسی کتب ابدال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر چاہے کسی معاملے کو صرف اس کا کن کہنا کافی ہے. جب وہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ بالکل واضح تعلیمات اور اللہ رب العالمین کی شان میں موجود نصوص ہمیں بتا رہی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے محتاج ہیں اپنے وجود میں. ہم موجود ہیں پیدا ہوئے، اللہ کے محتاج ہیں پیدا ہونے میں. وَإِعْدَادِهِمْ، اور ہماری جو ضروریات ہیں، سامان اور ضروریات کی فراہمی، وہ اللہ، اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں اپنے ضروریات زندگی کے معاملے میں. اور ہر اس چیز کی امداد اور ضرورت میں اللہ کے محتاج ہیں جس کی ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی زندگی، وہ معنوی ہو اعتبار سے ہو، مادی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اسی کے محتاج ہیں. ہر اعتبار سے محتاج ہیں. کسی بھی انسان اور کسی بھی مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرہ برابر اور ایک لحظے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو اور کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے بے نیازی نہیں ہے. سب ہر وقت ہر معاملے میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر، شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر کی ایک کتاب ہے شرح الاسماء الحسنی. ہمارا درس ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے چند دروس ہونے کے بعد وہ سلسلہ رکا ہوا ہے. اسی کتاب میں انہوں نے اللہ کے ناموں پر گفتگو کی ہے جو اصل میں ریڈیو جدہ پر ان کے پروگرام تھے، بعد میں کتابی شکل دی. تو الصمد کے تحت جو انہوں نے پیش کیا ہے 3-3.5 صفحات میں، اس کی کچھ باتیں اس کے معنی کے سلسلے میں مجھے جامع لگا کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کچھ اقوال کو جمع کر دیا ہے. چنانچہ میں اسے پیش کر رہا ہوں. شیخ پہلے پیراگراف میں الصمد کے نام، سورہ اخلاص اور حدیث کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں الصمد اس کا معنی ہوتا ہے السید العظیم، جو ابھی شیخ عبد الرحمن بن ناصر کے قول میں بھی گزرا، لیکن آگے شیخ وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ عظیم سید آقا الذی قد کمل، وہ جو کہ کامل ہے اپنے علم میں، فی علم ہی و حکمت ہی و حلم ہی و قدرت ہی و عزت ہی و عظمت ہی و جمیع صفات ہی، کہ وہ عظیم سید
جو کامل ہے اپنے علم میں، حکمت و دانائی میں، حلم اور بردباری میں، قدرت میں، اپنی عزت میں، اور غلبے میں، عزت کا دونوں معنی کر رہا ہوں، اور اپنی عظمت میں اور اپنی تمام صفات اور خوبیوں میں کامل ہے۔ آگے کہتے ہیں چنانچہ وہ کشادہ ترین، انتہائی کشادہ صفات اور عظیم صفات والا ہے، جس کی طرف تمام مخلوقات ارادہ کرتے ہیں، اور تمام کائنات کا ہر وجود اپنے تمام معاملات میں، تمام ضروریات میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فلیس لہا رب سواہ، لہذا کائنات میں کسی بھی چیز کا اس کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں، اور کوئی ایسا مقصود نہیں ہے جس کی طرف وہ اپنے ضروریات میں ارادہ کریں اور اس سے پناہ لیویں، اپنے امور، دینی امور کی اصلاح یا دنیاوی امور کی اصلاح پہ کسی اور کی طرف رجوع کریں۔ یہ ساری چیزوں کا کرنے والی ذات الصمد ہے، صمد کے معنی میں یہ چیزیں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ تمام مخلوقات، اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی پریشانی اور الجھن آتی ہے، تو اسی کے جناب اسی کی طرف ارادہ کرتے ہیں ان حادثات سے بچاؤ کے لیے۔ ایسے اگر کوئی سختیاں اور مصیبتیں ان کو لاحق ہوتی ہے تو ان سختیوں کے سلسلے میں اللہ کے جناب میں ہی دست بدعا ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اسی کے اگر کوئی مصائب اور مشقتیں، تکلیفیں اور دشواریاں لاحق ہوتی ہیں تو اللہ کے جناب میں ہی فریاد پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اس کی حاجتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے یہاں سے مشکلات کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال علم رکھتا ہے، اپنی رحمت کشادہ رکھتا ہے، اور انتہائی رافت و رحمت والا ہے، اور اس کی قدرت، عزت، سلطان اور تسلط، عظمت والا ہے۔ غور کیجئے، یہ ہوائی ایسے ہی سن کے گزر جانے والی باتیں نہیں ہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ پوری کائنات، ابھی ان کے میں نے تقریباً ترجمہ کیا، پوری کائنات اپنی ضروریات میں اسی کی طرف ارادہ کرتی ہیں، مصیبتوں پریشانیوں میں اسی کے جناب میں گڑ گڑاتی ہے، دعا کرتی ہے، مشکلات کا حل وہیں تلاش کرتی ہے، پناہ اسی کے یہاں کرتی ہے، دنیاوی امور ہو، دینی امور ہو، دنیاوی امور، وہ ہماری مسجد پر مسئلہ ہو رہا ہے، ہماری شریعت کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں پر ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، گھر چھینے جا رہے ہیں، پراپرٹی تباہ کی جا رہی ہے، سارے دنیاوی امور، ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہیں، ہم پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں، بیماری سے پریشان ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر ایک معاملے میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، وہی ہے صمد۔ اسی لیے صمد ہے۔ کیوں اس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ اس لیے کہ سارے مسائل کے حل کی طاقت، قدرت اسی کی عظمت، اسی کے کمال سے ممکن ہے۔ اب دنیا میں کوئی پیر صاحب، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ ایسی قدرت، ایسی طاقت، ایسا اختیار، ایسا علم، ایسی خوبیاں رکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف ہم رجوع کریں یا کوئی رجوع کرے، اور کوئی رجوع کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک آدمی لوگوں سے آ کر روپیہ 2 روپیہ اپنے کھانے پینے کے لیے بھیک مانگتا ہے، کوئی آدمی جا کے ایسے آدمی کو پکڑ کر یہ کہے گا کہ مجھے 2-4 لاکھ روپیہ آپ قرض کے طور پر یا مدد کے طور پر دے دو۔ ایک آدمی جو خود مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ، اس سے کوئی آدمی جا کر اگر 1-2 لاکھ روپیے کا مطالبہ کرے مدد یا قرض کے طور پر، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ایک سطحی سی بات لگ رہی ہے، لیکن یہی سطحی بات ایک مشرک اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی وجود ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، بزرگان دین ہوں، جس کو آپ لوگوں نے کچھ کا کچھ نام دے رکھا کہ یہ خواجہ ہیں، یہ غوث ہے، یہ فلاں، یہ فلاں ہیں، ان الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ تو آپ کے ہمارے کہہ دینے سے کسی کے اندر اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کی ربوبیت کے اوصاف نہیں آ سکتے۔ تو جب کوئی سن ہی نہیں سکتا اللہ کی طرح، جب اللہ کی طرح وہ قدرت ہی نہیں رکھتا، وہ خود
اس کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد میں پیدا ہوئے، تو جو تھا ہی نہیں وہ بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے، چلانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے، وہ خود بیمار پڑ گئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، ابھی جمعہ کا خطبہ میرا پچھلے ہفتے ہوا اور اس ہفتہ بھی ہوگا، اس میں جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو قرآن میں اللہ نے بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، قصے اور واقعات بیان کیے دروس و عبر کے لیے۔ ان کی سب سے بڑی تعلیم توحید تھی۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام عذاب اللہ کا آ رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے، جو ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نہیں قبول ہوئی ہے اس لیے کہ وہ مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی، منع کر دیا گیا۔ امام الحنفاء سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی دعا رد کر دی گئی، نہیں مانی گئی اللہ کے جناب میں۔ جن کی خود التجا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تو وہ خود کچھ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو اولاد کی ضرورت ہے، قرآن میں ہے رب حب لی من الصالحین، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں نجات کے لیے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھیے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جن کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ نہ ذکر کیا گیا ہو کہ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنی ضروریات میں دعائیں کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، جن کو بے مثال بادشاہت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور دوسری دعائیں ان کی قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ وہ انبیاء کرام، ان کا درجہ ان کے کسی بھی نبی کے درجے کو دنیا کا کوئی ولی، پیر صاحب اور صوفی صاحب نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے جیسا کہ صوفیوں میں ماننا جاتا ہے کہ کسی غیر نبی کا درجہ نبی سے اونچا ہے تو وہ کافر ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء سلف و خلف کا اتفاق ہے اس پر، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو نبی کا درجہ سب سے اونچا، اب انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، یعنی یہ جو الصمد کا معنی پر غور کیجئے، کائنات کی ہر چیز اسی کی طرف جو ہے متوجہ ہوتی ہے۔ اب وقت کا بادشاہ فرعون اور نمرود کا معاملہ ہو، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہاں، حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا پکڑو، واعتصموا باللہ، اللہ کا سہارا پکڑو، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ ہاں، آج کی کوئی حکومت، آج مسلمان حیران ہیں، خوف زدہ ہیں، سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں، عوام تو عوام، خواص بھی۔ ہاں، اللہ رب العالمین کو الصمد نہیں مان رہے ہیں، ہم اس کی طرف رجوع کریں، مانگنے کے آداب کے ساتھ مانگیں۔ کائنات کی کوئی ہستی، وقت کا کوئی فرعون اور نمرود آپ کا ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا اگر اللہ بچانا چاہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے بنیادی طور سے۔ اور سورہ قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے اس کی توحید کو ہمارے دلوں میں، دل و دماغ میں داخل کر رہی ہے، رچا بسا رہی ہے، اگر ہم سمجھ سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی وجود ہو، ہر ضرورت میں اور اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے ہر معاملے میں صرف اللہ کا محتاج ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہر مسئلے کا حل کر سکتی ہے۔ ہم کلمات پڑھتے ہیں، فضائل کے نام پہ سمجھتے نہیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی طاقت اور قوت اللہ کے سوا نہیں ہے، اور پھر ہمارے ہی مسلمانوں میں یہ فضائل ماننے والے فلاں بزرگ، فلاں بابا اور فلاں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، جو قرآن و حدیث میں منع ہے، جس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اس کے مخالف کرتے ہو، لا حول ولا قوت پڑھتے ہو، اس کے خلاف کرتے ہو، لا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت پڑھتے ہو، اور دنیا کے مختلف مخلوقات کے در پر جو ہے سوالی بنتے ہو، تو آپ یہ کلمات اپنے دل میں پہنچا نہیں رہے ہیں۔ یہ آج بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ شیخ نے اس تفصیل کے بعد کہا کہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں، اور امام ابن جریر نے نقل کیا، اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے، ابن منذر نے اور بہت سارے علماء نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا، جو الصمد کا معنی انہوں نے بیان کیا، بڑا جامع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ الصمد کا معنی ہے السید الذی کمل فی سؤددہ، سید جو اپنی سیادت میں یعنی آقا، بزرگ، شریف، سید کا جو بھی معنی کریں، سردار، اپنے بڑے ہونے میں، اعلیٰ مرتبہ ہونے میں بالکل کامل ہے۔ وہ سید جو اپنی سیادت میں کامل ہے، وہ شریف الذی قد کمل فی شرفہ، وہ شرف والا، بلندی والا،
جو اپنے شرف اور بلندی میں کامل ہے، والعظیم الذی قد کمل فی عظمتہ، اور وہ عظیم عظمت والا جو اپنی عظمت میں کامل ہے، والحلیم الذی قد کمل فی حلمہ، اور وہ بردبار جو اپنے حلم اور بردباری میں کامل ہے، والغنی الذی قد کمل فی غناہ، اور وہ غنی جو اپنے غنی اور بے نیاز ہونے میں کامل ہو، والجبار الذی قد کمل فی جبروتہ، وہ جبار جو اپنی جبروت میں، ہاں جبار کے 3 معنی ہیں، ہاں جبر والا تلافی کرنے والا، تو وہ جبروت میں کامل ہے، والعالم الذی کمل فی علمہ، وہ عالم علم والی ذات جو اپنے علم میں کامل ہے، والحکیم الذی قد کمل فی حکمتہ، اور وہ حکمت والی اور دانائی والی ذات جو اپنی حکمت میں کامل ہے، وہو الذی قد کمل فی انواع الشرف والسؤدد، اور شرف اور سیادت، آقائیت کے جتنے بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی درجات ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات کامل ہے، اور وہی الصمد جو ہے وہ اللہ سبحانہ، وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ھذہ صفتہ لا تنبغی الا لہ، یہ اللہ کی صفت ہے جو اس کے علاوہ کسی کے سزاوار نہیں ہے۔ آپ نے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا الصمد کے معنی میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ علم میں، حلم میں، حکمت میں، غنا میں، جباریت میں، جبروت میں، ہاں ہر خوبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے۔ میں بچوں کو کلاس میں یہ گفتگو آتی ہے تو زور دے کر یہ کہتا ہوں کہ اس میں خاص طور سے اس پہ سرسری نہ گزریں، غور کریں کہ جو کامل ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ان دروس میں بھی اللہ کے علم کامل کی مثال دی، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی دنیا میں صرف یہ غور کریں کہ کتنا علم ہے، شاید پچھلے درس میں بھی بات آئی تھی، ہاں کتنا علم ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہمارے اندر کا، باہر کا، کائنات کا، درخت، پیڑ، پودے، کتنی مخلوقات ہیں، جراثیم ہیں، ہوا میں موجود ذرات ہیں، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون جو سائنس والے کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اور وجود لے لو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اپنے علم سے، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ کامل پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ علم والا ہے، تو کامل کے معنی میں کہ وہ اپنے علم میں کامل ہے، مطلب کائنات کی، موجودات کی کوئی ایک ذرہ برابر چیز بھی اللہ کے علم سے باہر ہو گئی تو یہ اس کے اندر کمی آ جائے گی، کامل نہیں رہ جائے گا، کمال نہیں رہ جائے گا، نقص آ جائے گا، خامی اور کمی آ جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین میں بالکل ایک ذرہ برابر، ذرے کا کوئی حصہ بھی کیا جائے، جزء لا یتجزا جس کو کہا جاتا ہے، کہ اتنا چھوٹا حصہ جز جس کو مزید جز میں، اجزاء میں تقسیم نہ کیا جا سکے، اگر ایسی بھی کوئی چیز ہے، ہاں تو اللہ رب العالمین کے علم سے وہ باہر نہیں ہے۔ اب یہ ان ساری صفات میں آپ غور کیجئے، آپ اور ہم اگر اس طرح سے غور کریں، جو حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے تشریح کی کہ جو اپنی خوبیوں میں کامل ہے، کوئی ایک خوبی لیجئے اور خوبی کے کمال پر، ہم میں سے اس کو آپ ایسے غور کیجئے کہ مخلوق میں جیسے کچھ لوگ عالم کہلاتے ہیں، ہاں عالمیت کی، فضیلت کی، ڈاکٹریٹ کی، ماجسٹر ایم اے کسی کی ڈگری لے لی تو وہ ایک حیثیت سے عالم کہلاتا ہے۔ جس کو ہم دنیا میں عالم کہتے ہیں، جس کو دنیا میں عالم کہتے ہیں، اس کا علم کتنا ہوتا ہے؟ جتنا وہ جانتا ہے وہ کتنا ہے، اور جتنا وہ نہیں جانتا وہ کتنا ہے۔ جس فن میں جانتا ہے اسی کی بات کیجیے، ابھی جو فن سے اس نے کبھی سابقہ ہی نہیں پڑھا، پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، ابھی وہ چھوڑ دیجیے۔ ہاں ایک ڈاکٹر فرض کیجئے کہ آنکھ کا ڈاکٹر، آنکھ کے تعلق سے اس نے جو کچھ معلومات حاصل کی، اسٹڈی کی، سیکھا، پڑھا کتابوں میں، اساتذہ سے، اور آخر میں جو کچھ حاصل کیا، اس کا حاصل آنکھ کے متعلق کتنا ہے؟ میں نے شاید ذکر کیا تھا، ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا ٹی وی چینل پہ، شہد کی مکھی پر ریسرچ کرنے والا جرمنی کا ایک ریسرچ اسکالر تھا، اس نے بتایا کہ میں 20 سال سے شہد کی مکھیوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، اور بڑی عجیب عجیب باتیں بتائی اس نے شہد کی مکھیوں کے بارے میں، ان کی قسموں کے بارے میں، الگ الگ علاقے کی الگ الگ خصوصیات، چھوٹی، بڑی، میڈیم، ہاں اور پھر ان کی خصوصیات، ان کے شہد کی خصوصیات۔ لیکن آخر میں اس نے خود کہا کہ میں نے 20 سال لگا دیے اس ریسرچ اور تحقیق میں، کتابیں پڑھی، خود تجربات کیے، مشاہدات کیے، لیکن مجھ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم ابھی مجھے معلوم ہوا ہے شہد کی مکھیوں کے بارے میں۔ ایک صاحب نے کئی سال پہلے مجھے بتایا تھا کہ ریڈر ڈائجسٹ میں ایک سمندر سے متعلق ایک مضمون آیا، سمندر اور سمندر میں موجود جو اشیاء ہیں، مخلوقات ہیں، ہاں درخت، پیڑ، پودے اور بہت ساری چیزیں جو سمندر میں پانی میں پائی جاتی ہیں،
ہاں دنیا میں کہتے ہیں کہ 3 حصہ جو ہے پانی کا ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے، ہاں، اور اس کی بھی حکمتیں ہیں، سائنس والوں نے بیان کیا، جغرافیہ والوں نے بیان کیا، ماحولیات کے علماء نے تو کہا کہ سمندر کے بارے میں انسان آج کے دور میں، یہ چند سالوں پہلے ریڈر ڈائجسٹ میں ایک مضمون آیا تھا، اس میں بتایا گیا کہ انسان کو اب تک سمندر کے اسرار و رموز، اسرار اور اس کے راز اور معلومات جو کچھ حاصل ہوئی ہیں وہ اس کے حقائق کے مقابلے میں صرف اور صرف 5% ہے، یعنی جتنا معلوم ہوا ہے وہ 5% ہے، اور جو نہیں معلوم ہے وہ 95% ہے، 95۔ اب یہ تو ایک اندازہ ہی ہے، ایک آدمی پرسنٹ بھی کب نکالے گا؟ جب آپ کو کسی چیز کا ٹوٹل معلوم ہو کہ یہ اتنا ہے تب آپ نکالیں گے نا کہ اتنا نکال دیے تو 10% کم ہو گیا، اتنا نکال دیے تو 25% کم ہو گیا، تو ٹوٹل معلوم ہو تب آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل معلوم ہوئے بغیر ایک اندازہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو معلوم ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5% ہے، میں کہوں گا کہ وہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، صحیح تعبیر یہ ہے، قطرہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے انسان کی معلومات۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ جو سمندروں کے بارے میں کوئی ڈگری حاصل کر لیا، کوئی تحقیق اور جانچ حاصل کی، تھیسس لکھ دیا، تو اس کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ سمندری علوم کا ماہر ہے، جاننے والا ہے، بڑا ماہر ہے۔ تو تھوڑی سی معلومات پہ ہمارے ہاں آدمی ماہر ہو جاتا ہے نا۔ اب دنیا میں ایک آدمی کو عالم علیم کہا جائے اور اللہ کو عالم اور علیم کہا جائے، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ لفظ ایک ہے، یہاں اللہ کے وہ نام جو بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اس کا، اور اللہ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں اس کا، دونوں کا فرق بھی واضح ہو رہا ہے کہ لفظ تو ایک ہے لیکن معنی ایک نہیں ہے۔ یہاں جاننے والا نسبی اعتبار سے ہے، اور وہاں جاننے والا جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اب یہ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ ذہن میں بیٹھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر صفت میں کامل ہے، ہر خوبی میں کامل ہے، یعنی کوئی بھی خوبی ایک بال برابر بھی اللہ کے اندر کم نہیں ہے۔ جبکہ انسانوں میں بال برابر خوبی ہوتی ہے تو عالم بن جاتا ہے یا خوبی والا بن جاتا ہے، ہاں، اس کو لوگوں سے ایک آدمی بالکل نہیں جانتا، اس کے مقابلے میں ایک جانتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جاننے والا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک اعتبار ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ ہر اعتبار سے کامل ہے۔ الحی، آگے اور بھی باتیں آئے گی، جیسے ایک اور تھوڑی سی 2 جملے میں، الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، یعنی حیات اس کی صفت ہے۔ اب ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ زندہ ہے ماضی میں ہمیشہ سے، اور مستقبل میں ہمیشہ رہے گا، ہم پہلے نہیں تھے اب ہیں۔ ایک بات، اللہ زندہ ہے بذات خود، اس کی خوبیاں کسی کی مرہون منت نہیں ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہماری زندگی میں کتنا نقص ہے، ہم سوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، ہماری طاقت ادھوری، قدرت ادھوری، دیکھنا ادھورا۔ اب جیسے دیکھنا، سمیع ہم بھی ہیں، اللہ بھی ہے، سننے والا، دیکھنے والے ہم بھی ہیں، اللہ بھی ہے۔ اس سے پہلے میں یہ تفصیل بیان کر چکا۔ دیکھنے میں تو ہم دنیا میں فرق ہوتے ہیں، شیر بھی دیکھتا ہے، ہاتھی بھی دیکھتی ہے، گدھ بھی دیکھتا ہے، سانپ، بچھو، الو، کتنے جانور ہیں، انسان اور بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں۔ جب ہم دیکھنا بولیں گے تو ہر ایک کا دیکھنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں کہ الو کا دیکھنا، چمگادڑ کا دیکھنا، بکری کا دیکھنا، ہاں، گدھ کا دیکھنا، تو جیسے جیسے فلاں کا میں نے صرف اضافت کی آپ کے اور ہمارے دماغ میں، معنی بدلتا چلا جائے گا کہ گدھ کا دیکھنا جس طرح کا ہے، چونٹی اور سانپ کا دیکھنا اس طرح کا نہیں ہے۔ چونٹی اور سانپ کا جس طرح کا دیکھنا ہے، ہاں، کوے اور کبوتر کا دیکھنا اس طرح نہیں ہے۔ کوے اور کبوتر کا جس طرح ہے، مچھلیوں اور کیکڑے کا نہیں ہے، سب کا الگ الگ ہے، صرف نسبت کرنے سے۔ تو جب مخلوق کی دیکھنے میں، صفت میں اتنا فرق ہے، تو خالق اور مخلوق کے اندر کتنا فرق ہوگا۔ تو میں یہ جو وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین حی ہے، ہم بھی حی ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ ہماری زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس کی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ بذات خود قائم ہے، ہم اس کے سہارے سے قائم ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت نقص ہے، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ زندگی کے جتنے بھی اوصاف ہیں، سننا، دیکھنا، قدرت رکھنا، ہر چیز میں وہ کامل ہے۔ کائنات کی ہر آواز سن رہا ہے اور کائنات کے ہر وجود کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے لیے جو غائب ہے وہ بھی اس کے لیے موجود ہے، حاضر ہے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خوبی میں کامل ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کے قول کی تشریح میں نے کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ یہ اسم عظیم، یہ عظمت والا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایسا نام ہے الصمد۔ یہ جو ہم نے تشریح پڑھی، اس کی تشریح کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ اللہ کا یہ نام الصمد اللہ کے ان اسماء حسنہ میں سے ہے جو ایک نام ہے لیکن اپنے اندر بہت ساری خوبیوں، صفات اور دوسرے ناموں کے تقاضوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ہاں، یہ صرف کسی ایک معنی یا صفات میں سے کسی ایک صفت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اپنی عظمت اور اپنی معنویت میں جو ہے بہت سارے ناموں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صمد وہ سید ہے جو اپنی سیادت میں کامل ہے، اسی لیے عرب اپنے اشراف کو یہ نام دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک نام سے ان کے اندر بہت ساری خوبیوں والی صفات کا اکٹھا ہونا مانتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک عربی کا شعر بھی پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ صمد وہ ذات ہے کہ جس کو صمد کہا جاتا ہے، یہ وہ ذات ہے جس کی طرف لوگوں کے دل خوف اور امید کے ساتھ راغب ہوتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ الذی تسمد نحوہ القلوب بالرغبۃ والرہبہ۔ رغبت یعنی دلچسپی، شوق، رہبت یعنی خوف، ڈر، شوق اور خوف ان کے ساتھ دل جس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور وذالک، کیوں؟ وذالک لکثرت خصال الخیر فیہ، اس کے اندر خیر کی خصلتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اوصاف حمیدہ کی زیادتی اور بھرپور ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے جمہور سلف، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ، علامہ ابن قیم کا قول چل رہا ہے، جمہور سلف جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الصمد وہ ہے جو اپنی سیادت میں کامل ہے، چنانچہ وہ عالم ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، وہ قادر قدرت والا جو اپنی قدرت میں کامل ہے، وہ حکمت و دانائی والا جو اپنی حکمت و دانائی میں کامل ہے، اور وہ رحیم جو اپنی رحمت میں کامل ہے، وہ جواد اور فیاض، جواد جو اپنی سخاوت میں اور اپنے جوادیت میں کامل ہے۔ یہ علامہ ابن قیم کا قول مکمل ہوا، اور پھر ایک دو باتیں بیان کرنے کے بعد شیخ نے مزید کہا کہ اسی وجہ سے یہ صمد کے لغوی معنی کی لغت کا ذکر کر کے لغوی اعتبار سے اس کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ وہ بہت ساری خوبیوں کا مالک ذات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سلف کی عبارات، سلف نے، ہمارے اسلاف میں علماء کرام نے جو الصمد کا معنی بتایا، ان کی عبارتیں الگ الگ ہیں، متنوع قسم کی ہیں۔ چنانچہ چند اقوال بتایا کہ الصمد کے معنی کیا بیان کے، بہت غور سے سنیے گا، اور ہر معنی علامہ ابن حجر العسقلانی نے موسوعہ میں غالباً ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ الصمد کے تقریباً کم و بیش 14 معنی علماء سلف نے بیان کیے۔ میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گے اگر مزید تحقیق کریں۔ انہوں نے 14 کا ذکر کیا، اور انہوں نے بھی کہا، دوسرے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، سارے معنی صحیح ہیں، ساری خوبیاں اس لیے کہ اللہ میں موجود ہیں اور صمد کے معنویت میں شامل ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ صمد وہ ذات ہے الذی هو الذی لیس باجوف ولا یاکل ولا یشرب، کہ وہ ذات جو اجوف نہیں ہے، جوف والی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے موسوعہ میں بعض اقوال نقل کیا ان کے، علامہ ابن تیمیہ کے، ان کا قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صمد کی یہ تشریح موجود ہے، صحابہ اور تابعین سے بھی۔ بعض منکرین صفات یا مؤولین، علامہ راضی وغیرہ اس کا رد کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تو اس کا رد بھی کیا انہوں نے، اور بتایا کہ سب سے زیادہ یہی تفسیر مروی ہے کہ وہ ذات جس کے اندر جوف نہ ہو، کھوکھلا پن نہ ہو، کمزوری نہ ہو، دوسرے لفظوں میں کہیں جو ٹھوس ہے، المسمت، جو ٹھوس ہے، انتہائی مضبوط اور سخت ہے۔ تو ٹھوس اور سخت مطلب جو ہر اعتبار سے مضبوطی والا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور بعض نے صمد کا معنی یہ کیا کہ هو الذی یصمد الخلائق الیہ فی حوائجہم و مسائلہم، یعنی یہ وہ ذات ہے جس کی طرف ساری مخلوق اپنی حاجتوں اور اپنے مسئلوں میں، حاجت جو ضرورت ہو، کوئی چیز چاہیے، مسئلہ جو پریشانی ہو جس سے بچنا ہے، تو اپنی حاجتوں کے حصول میں، پریشانیوں سے بچنے میں جو جس کی طرف ارادہ کریں۔ عام طور سے ہمارے یہاں آپ اردو والے ترجمے میں یا تشریحات میں یہی معنی پائیں گے کہ وہ ذات صمد وہ ہے جس کے سارے مخلوق جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔
اس لفظ پر غور کیجئے کہ ساری مخلوق اس کے محتاج ہے، اس لیے کہ ساری مخلوقات کا پروردگار ہے، ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، قدرت والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہاں زندگی موت دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، روزی دینے والا ہے، تبھی تو مخلوق اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ دے سکتا ہے۔ اولاد وہی دے سکتا ہے، بارش وہی برسا سکتا ہے، روزی وہی دے سکتا ہے، جھگڑے وہی نپٹا سکتا ہے، لہذا ساری مخلوق اس کے محتاج، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کسی کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ کوئی کسی کا محتاج کیوں ہوتا ہے؟ میں 20 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، 25 کلو اٹھا سکتا، 26 نہیں اٹھا سکتا، مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ 25 اٹھا سکتا ہوں، 26 نہیں۔ اب مجھے کوئی 30 کلو کا وزن دے دے، ہاں کہ یہ گٹھا اٹھا کے لے جائیے، آپ وہاں پہنچا دیجئے، تو میں کسی کی مدد لیتا ہوں کہ بھائی ہاتھ لگا دو۔ مطلب یہ کہ اتنا وزن اٹھانے کی میری طاقت میں کمی تھی تو میں کسی اور کی مدد لے رہا ہوں۔ مطلب جب کمی آئی تو ضرورت پڑی مدد کی۔ 2 کلو میں اٹھا لوں گا، 4 کلو میں نے اٹھا لیا اس لیے کہ میری طاقت میں ہے۔ اب جہاں میری طاقت نہیں آ رہی ہے، یا وہ 4 کلو بھی کچھ دور تک اٹھاؤں گا، ہاں اس کے بعد جو ہے کچھ دور جانے کے بعد کہتا ہوں یار میں تھک گیا ہوں، میرا ہاتھ درد دینے لگا ہے، آپ لے لو تھوڑی دور تک کے لیے۔ تو اب وہاں جب ہاتھ میں درد ہو گیا تو اب طاقت میں، قدرت میں کمی آ گئی۔ اللہ رب العالمین کی ذات کائنات کا کوئی کام کرنے کے سلسلے میں نہ اس کو تھکن ہوتی ہے، نہ اس کی قدرت میں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، ہاں تو چونکہ اس کی ساری صفات کامل ہے، اس کے اندر ہر خوبی کمال درجے کی ہے، اس کا علم کامل ہے، لہذا کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، معلومات مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، شعرا کہتے ہیں اللہ بھی سوچتا ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کو سوچنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں سوچتا کون ہے؟ یہ بعض الفاظ ہم لا علمی اور جہالت میں، اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں اللہ کی شان میں گستاخی والا کہتے ہیں کہ اللہ بھی سوچتا ہوگا یا سوچا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں میں ایسا مانتا ہوں، اور میں کیا مانتا ہوں، سوچنا کس کو پڑتا ہے؟ واضح ہے نا، جس کو علم نہیں ہوتا، آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش آیا تو آپ سوچتے ہیں یہ کروں یا یہ کروں، کیونکہ آپ کنفرم نہیں ہیں، آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ کون سا معاملہ اختیار کرنے میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے، تحفظ ہے یا صحیح ہے، تو کبھی شک ہو جاتا ہے۔ تو جب علم کی کمی ہے اس لیے یہ جو ہے تذبذب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور تب سوچنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے، اس لیے اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں عرض کر رہا تھا کہ تمام مخلوق اس کی محتاج، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اس لیے محتاج نہیں ہے کہ ہر معاملے میں وہ کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، لہذا کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیدا کرنے میں، نہ نظام چلانے میں، کسی کتب، ابدال، ولی، دیوی دیوتا، ہاں اور فلاں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ وَمِنْهُمْ، بعض علماء نے یہ کہا کہ الصمد وہ ہے، هُوَ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ، وہ ذات جس سے کوئی چیز نہ نکلی ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے سورہ اخلاص کا جو اگلا جملہ ہے لم یلد ولم یولد، یہ الصمد کی تشریح مانا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کیا کہ صمد وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کا کوئی باپ نہیں، جس کی کوئی فرع نہیں اور جس کی کوئی اصل نہیں، جس سے کوئی نکلا نہیں اور جو کسی سے نہیں نکلا۔ ہاں یہ غور کیجئے، یہ جتنی باتیں ہیں نا، اگر اس کو ہم اور آپ سمجھیں تو اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی بھی سمجھ میں آتی ہے، اور دنیا کے ہر قسم کا شرک کرنے والے، ہاں کسی بھی مذہب کے، وہ چاہے مسلمان کہلانے والے مشرک ہوں، ان تمام لوگوں کا شرک رد ہوتا ہے سورہ اخلاص سے۔ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا بھی رد ہوتا ہے کہ مخلوقات ہے، پیدا کیا ہے، ہاں وہ صمد ہے، وہ رب ہے، ہاں اور اسی طریقے سے جو ایک سے زیادہ کو مانتے ہیں ان کا بھی رد ہوتا ہے، جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کا بھی رد ہوتا ہے، بیٹی یا بیوی یا کچھ اس طرح کا جوڑ مانتے ہیں ان کا بھی رد ہوتا ہے، جو اللہ کے کسی کام میں، کسی صفت میں، کسی حق میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، سب کا رد ہوتا ہے۔ ہر قسم کے کافر مشرک کا رد ہوتا ہے اس میں۔ چنانچہ اللہ شیخ نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ذات ہے الصمد جس سے کوئی چیز نکلی نہ ہو، اے لا یخرج منہ عین من العیان فلا یلد۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے کوئی ذات نکلی نہیں، پیدا نہیں ہوئی اس کی ذات کے اندر سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، اور ان میں نے بعض نے کہا کہ وہ سید ہے جس کی سیادت انتہا درجے کی ہے، اور ان میں سے بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ ذات ہے جس سے بڑھ کر، جس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ہاں
امام تبری اور دوسرے شیخ نے آگے کہا کہ علماء نے ایسے اور بہت سارے اقوال نقل کیے، اور اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ سارے اقوال صحیح ہیں، درست ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے بعض علماء نے ہمارے اول مرتن اتدبر القرآن میں مختلف اقوال کے نتیجے کے طور پر جو پیش کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے درس میں اسے پیش کر کے اگلے درس میں الصمد کے باقی معنی اور احد اور الاحد اور الصمد ان دونوں کا باہمی تعلق اور پھر سورت کا آخری حصہ انشاءاللہ ہم اگلے آئندہ ہفتہ پڑھیں گے۔ یہاں اول مرہ سے میں وہ کہہ رہا ہوں، سے نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے صمد کے معانی کو چند انتہائی اختصار کے ساتھ سمیٹ دیا جو مختلف علماء کے اقوال اور صمد کی معنویت میں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ معانی صمد، صمد کے چند معانی جو جس پر وہ دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے، پہلا الذی یصمد الیہ الخلائق فی حوائجہم و مسائلہم، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ذات کہ ساری مخلوق اپنے حاجتوں اور اپنی پریشانیوں میں جس کی طرف قصد و ارادہ کرے۔ دوسرا معنی هو السید الذی قد کمل فی سؤددی والشریف الذی قد کمل فی شرفی، کہ وہ سید آقا جو اپنی سیادت میں، آقائیت میں، اپنے بلند مرتبہ ہونے میں کامل ہے اور اپنے شرف میں کامل ہے۔ ہاں، وہ شریف شرف والا جو اپنے شرف میں کامل ہے۔ اور ایک معنی کہا هو الحی القیوم الذی لا زوال لہ، کہ اللہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ القیوم، القائم بذاتہ والمقیم لغیرہ، خود اللہ کا ایک نام ہے الحی القیوم، اور یہ ان کو بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ان دو ناموں میں اللہ کے سارے ناموں کے تقاضے آ جاتے ہیں۔ اور الصمد میں بھی یہ معنی آتا ہے کہ وہ ذات جب ساری خوبیوں میں کامل ہے تو اس کی حیات کامل ہے، اور ساری خوبیوں میں کامل ہے تو وہی ذات ایسی ہے کہ جو بذات خود قائم ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے۔ وہی ذات ایسی ہے جو اس پوری کائنات کو سنبھال سکتی ہے، چلا سکتی ہے۔ المقیم لغیرہ، جو دوسرے کو قائم رکھنے والی ہے، آسمان، زمین، پیڑ، پہاڑ، پودے، کائنات کی ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ صمد ہی کر سکتا ہے، القیوم ہی کر سکتا ہے۔ تو الصمد کے معنی میں الحی القیوم کا نام معنی بھی آ گیا کہ وہ ذات جو الحی القیوم ہے، الذی لا زوال فیہ، لا زوال لہ، جس کا کوئی زوال نہیں ہے، انحطاط نہیں ہے۔ یہاں ابھی میں نے تھوڑی دیر سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ اور ہم ایک وزن اٹھا بھی لیتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد تھک گئے، کچھ دیر کے بعد تھک گئے، کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد اب نہیں کر پا رہے، عمر گزر گئی، عمر بڑھ گئی، ابھی ایک آدمی جوان ہے، پہلوان ہے، طاقتور ہے، تھوڑی سی عمر مزید بڑھ گئی تو کمزوری آ گئی، ہے نا۔ اللہ رب العالمین کی دنیا میں کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، جوانی آئی، آپ سب سے کامل انسان تھے مخلوقات میں، سید المرسلین، ہاں، لیکن آپ کو بھی بڑھاپا آیا، آخر وقت میں آپ بعض مرتبہ جو ہے بعض سنن و نوافل اور بعض مرتبہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ ہود، سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے جو ہے بوڑھا بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بوڑھاپا آیا۔ تو ایک انسان پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی موجود تو کمزور ہوتا ہے، دھیرے دھیرے طاقتور ہوتا ہے، پھر ایک موقع آتا ہے کہ اپنی زندگی کے اعتبار سے کامل حیثیت حاصل کرتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو کمزوری کی طرف آتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ایسا سوچ سکتے ہیں؟ ہم قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات۔ برکت کا معنی ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہمارے یہاں ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز میں زیادتی ہونا، ہاں، نمو ہونا، اور کسی چیز کا قائم رہنا اس کے معنی میں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کسی خوبی میں زیادتی ہوگی؟ جواب دیجئے، کسی خوبی میں زیادتی ہوگی یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے کامل ہے۔ اگر زیادتی مانے ایک چیز میں، فلاں چیز میں زیادتی ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ زیادتی ہونے سے پہلے کمی تھی، اللہ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ تو برکت کا، تبارکہ کے معنی میں برکت والا، زیادتی کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، نمو کا معنی اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ کے لیے کیا معنی ہوگا؟ دوام کا معنی ہوگا، ہمیشگی کا معنی ہوگا کہ اللہ کے اندر جو خوبیاں ہیں نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں۔ میں نے کہا سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ ہے، لیکن آپ کے اندر بھی طاقت کے بعد کمزوری آئی، بڑھاپا آیا،
ویسے بھی آپ مخلوق ہیں، مخلوق کے اعتبار سے آپ بیمار ہوتے تھے، آپ کے سر میں درد ہوا، آپ آخر وقت میں بخار میں تپ رہے تھے، آپ کی وفات ہو گئی، یہ سب انسانی، آپ پر جادو ہوا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جھٹ سے انکار کر سمجھتے ہیں کہ نبوت کے خلاف ہے، یہ شیطان کے حربے ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ہاں، اس سے پہلے بات آئی، ہمارے شیخ عبدالصبور الرحمانی صاحب کہا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں کفار مکہ کا قول نقل کیا قرآن نے کہ وہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کا کیا معاملہ ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو گویا وہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، ہمارے جیسے ہیں، اس لیے رسول نہیں ہو سکتے۔ اور آج کے بہت سارے مسلمان، بریلوی حضرات اور دوسرے بہت سارے، جو آپ کی بشریت کو بلا وجہ جو ہے موضوع بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، ایسا کر لیا، یہ معجزہ، یہ مقام، تو انسان بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب نبی ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا کہ جب بشر ہیں تو نبی نہیں ہو سکتے، بات ایک ہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، ہاں، یہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ جادو ہوتا ہے تو پھر کفار کا جو ہے اعتراض صحیح ہو جائے گا۔ بلا وجہ کیوں صحیح ہوگا؟ ہم مانتے ہیں کہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو نسیان بھی لاحق ہوتا تھا، ایک مرتبہ ظہر کی 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دی، ہاں، خرباق رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان کو آپ کو توجہ دلائی، گھر سے واپس بلایا، صحابہ سے پوچھا کہ ہاں ایسا ہوا، آپ نے مزید 2 رکعت پڑھی، سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا، اور اس کے بعد کہا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی ایسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو اب کیا اس حدیث کا بھی رد کر دیں کہ اگر یہ مان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولتے تھے تو قرآن بھول گئے ہوں گے بہت سارا؟ نہیں، کیونکہ یہاں دلیل موجود ہے۔ اللہ نے کہا سنقرئک فلا تنسا، قرآن ہم آپ کو پڑھا دیں گے، ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ ایسے ہی جادو ہو، ٹونا ہو، جو بھی اللہ کے حکم و اذن سے، حکمتوں سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی، اسے کچھ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ تھا۔ بہرحال بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن ہمارے موضوع سے خارج نہیں ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ میں یار اس کی تشریح میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات تبارک ہے، کوئی اور ذات تبارک نہیں ہے برکت والی، جس میں ساری خوبیاں مکمل ہمیشہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ انسانوں میں دیکھیے جو علم والے ہیں بھول جاتے ہیں، ہاں، ہمارے یہاں سسٹم ہے، ٹیچر اور فلاں جو ہے ریٹائر ہو جاتا ہے ایک عمر کے بعد، کیونکہ اب کر نہیں سکتا، جو چیزیں پڑھائے یاد نہیں رہتی، تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نسیان یا کوئی ایسی چیز رکھتا ہی نہیں ہے جو اس کی خوبی میں کمی پیدا کرے۔ چنانچہ ایک معنی جو انہوں نے بیان کیا، هو الذی لم یخرج منہ شیء ولا یطعم، کہ وہ ذات، اللہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس سے کوئی چیز نکلی نہ ہو اور وہ کھاتا نہیں ہے، کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے اس کو، ہاں، اور یہی وہ ہے جس کو جوف نہیں ہے، جوف پیٹ یا کھوکھلاپن نہیں ہے۔ اور ایک معنی علامہ ابن کثیر نے کہا نور یتلألؤ، یہ اللہ ایک نور ہے جو روشن ہے۔ ہاں، ابھی صمد سے متعلق تھوڑی سی تفصیل، اور الصمد اور الاحد کا باہمی تعلق، اور پھر سورت کے اگلے حصے سے اس کا تعلق انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔